نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله مولانا العظيم۔ آج درس نمبر 53 ہے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، وہ وقت یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک قسم کے کھانے پر، فادع لنا ربک، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے، یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها، کہ وہ ہمارے لیے ان چیزوں میں سے نکال دے جن کو زمین اگاتی ہے اس کی سبزی، وقثائها اور کھیرا، وفومها اور گندم، وعدسها اور مسور کی دال، وبصلها اور پیاز۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہ کیا تم بدلنا چاہتے ہو اس چیز کو جو کم درجے کی ہے اس چیز کے بدلے میں جو بہتر ہے۔ اہبطوا مصرا، اتر جاؤ کسی شہر میں، فإن لکم ما سألتم، سو بے شک تمہارے لیے وہ ہے جس کا تم سوال کرتے ہو۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور مسلط کر دی گئی ان لوگوں پر ذلت اور مسکینی، وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے اللہ کے غصہ کو لے کر، ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ وہ کانوا یکفرون بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے آگے بڑھتے تھے۔ بنی اسرائیل پر جو انعامات تھے پروردگار عالم کی طرف سے، ان انعامات کا تفصیلی ذکر یہاں پر چل رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کی سرکشی اور ان پر جو قہر و غضب نازل ہوا اس کا بھی ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ان لوگوں نے جو تکبر کیا اور نافرمانی کی اور انبیاء علیہ السلام کی جو گستاخی بے ادبی کی اس کا بھی ذکر ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اس آیت میں جس واقعہ کی طرف اشارہ ہے وہ بھی بنی اسرائیل کو اسی صحرا میں ہی پیش آیا تھا۔ دراصل مسلسل غلامی کی وجہ سے بنی اسرائیل کی اخلاقی قدریں بالکل ختم ہو چکی تھیں، ان میں طرح طرح کی کمزوریاں پیدا ہو چکی تھیں۔ اسی غلامی کے متعلق حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، مقصد یہ کہ جب کوئی قوم کسی دوسری قوم کی غلام بن جاتی ہے تو پھر نہ ان کا جسم اپنا ہوتا ہے اور نہ ان کا ذہن اپنا ذہن ہوتا ہے، بلکہ یہ دونوں چیزیں غالب قوم کی تابع ہو جاتی ہیں۔ قرآن پاک میں بھی موجود ہے عبدا مملوک لا یقدر علی شیء، غلام مملوک کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، اس کا ضمیر تک بدل جاتا ہے، اس کی رائے اپنی رائے نہیں رہتی، اس کی اخلاق کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ تو چونکہ بنی اسرائیل لمبے عرصے تک فرعون کے غلام رہ چکے تھے، لہذا مذکورہ ساری کمزوریاں ان میں بھی پائی جاتی تھیں، اور بنی اسرائیل کو صحرا میں رکھنے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی کہ وہاں رہ کر ان میں جفاکشی پیدا ہو، بھوک پیاس اور مشقت برداشت کرنے کی قوت پیدا ہو، اور غلامی کے دور کی کمزوریاں دور ہو جائیں، تاکہ یہ لوگ آئندہ زمانے میں اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں، کسی ملک کے وارث بن کر نظم و نسق چلانے کے اہل بن سکیں۔ مگر 70 سال تک یہ لوگ غلامی کے اثرات میں گرفتار رہے، اپنے اصل مقام سے غافل رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ
السلام کے بار بار کہنے کے باوجود ذہنی غلامی کے خول سے باہر نہ نکل سکے۔ جب پرانی نسل ختم ہوئی تو نئی نسل نے کروٹ لی، خواب غفلت سے بیدار ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام نبی ہوئے تو ان کی قیادت میں بنی اسرائیل کی نئی نسل نے شام و فلسطین کو فتح کیا اور مشرق اور مغرب کے سارے علاقے اللہ تعالیٰ نے ان کو دلا دیے۔ تو ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، فرمایا اے بنی اسرائیل اس واقعہ کو یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ اس صحرا میں بلا مشقت من و سلوہ کھاتے کھاتے بنی اسرائیل کے مزاج بھر چکے تھے اور وہ کھانے میں تبدیلی چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، حالانکہ حقیقت میں من اور سلوہ دو مختلف کھانے تھے، مگر مسلسل یہی کھانا کھانے کی وجہ سے انہوں نے انہیں ایک ہی کھانا کہا کہ اب ہم زیادہ دیر تک اس کھانے سے شکم پوری نہیں کر سکتے۔ اسرائیلی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے اور تفسیر حقانی جلد 2 میں ہے کہ وہ کہنے لگے کہ ہمیں تو مصر کی مچھلی یاد آ رہی ہے، وہاں ہمیں مختلف قسم کی سبزیاں اور ترکاریاں میسر آتی تھیں اور یہاں پر ایک ہی قسم کا کھانا کھا کھا کر تنگ آ چکے ہیں۔ تو اے موسیٰ علیہ السلام فدع لنا ربک، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں، یخرج لنا کہ وہ نکالے ہمارے لیے مما تنبت الارض وہ چیزیں جن کو زمین اگاتی ہے، من بقلھا اپنی ترکاریوں میں سے۔ بقل سبزی کو کہتے ہیں، ہر قسم کی سبزی کو بقل کہتے ہیں اور اسی لیے جو سبزیوں کی دکان ہوتی ہے اسے بقالہ کہا جاتا ہے۔ وقصائھا اور ککڑیوں میں سے، ککڑی ایک قسم کھیرے کو بھی قصہ کہا جاتا ہے اور ککڑی کو بھی کہتی ہیں، ہرے رنگ کی ہوتی ہے، ذرا لمبی سی ہوتی ہے اور مزاجن وہ ٹھنڈی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے ککڑی آئی تو آپ نے فوراً کھجور منگوائی اور ان کو ملا کر استعمال فرمایا، کیونکہ کھجور گرم ہے، ککڑی ٹھنڈی ہے، اس سے اعتدال ہو جاتا ہے۔ وفومھا فوم گندم کو بھی کہا جاتا ہے اور فوم لہسن کو بھی کہتے ہیں۔ وعدسھا اور اپنی مسور کی دال کو عدس کہا جاتا ہے، لیکن آج کل عربی میں عدس ہر دال کو کہتے ہیں، چاہے وہ چنے کی ہو، چاہے مسور کی ہو، چاہے وہ مونگ کی ہو، ہر ایک کو عدس کہتے ہیں۔ وہ بصلھا اور اپنے پیاز سے، یعنی اے موسیٰ علیہ السلام ہمیں تو ان چیزوں کی ضرورت ہے، اپنے رب سے کہہ کر ہمیں یہ دلوائیے۔ من و سلوہ جیسی قوت بخش غذا سے ان کا جی بھر گیا تھا اور وہ اس قسم کی چٹپٹی چیزوں سے اپنے منہ کا ذائقہ بدلنا چاہتے تھے۔ بنی اسرائیل کی اس فرمائش پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی سرزنش کی اور فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم ایک ادنا اور گھٹیا چیز کو اعلیٰ اور بڑھیا چیز سے بدلنے کے خواہش مند ہو؟ تم کتنے بے وقوف ہو کہ خدائی اعزاز کے کھانے کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کا سوال کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں من و سلوہ جیسی بہترین غذا فراہم کی ہے اور تم سبزی ترکاری اور لہسن پیاز کے پیچھے پھر رہے ہو۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل مفت من و سلوہ دے رکھا تھا اور پھر وہ حساب و کتاب سے بھی بری تھے، ان چیزوں کا کوئی حساب کتاب نہیں تھا۔ پھر ان کے مطلوبہ لہسن پیاز پر تو حساب کتاب بھی ہوگا، یہ بھی ان کے گھاٹے کا سودا تھا، مگر وہ اسی پر موسے تھے، کیونکہ لگتا ہے جیسے سارے آرائیں اکٹھے ہو چکے تھے۔ جب بنی اسرائیل کا اصرار حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کہلوایا کہ اگر تم یہ چیزیں چاہتے ہو تو اہبطوا مصرن، تو کسی شہر میں اتر جاؤ، وہاں جا کر کھیتی باڑی کرو، ہل چلاؤ، آب پاشی کرو اور اپنے لیے اپنی مرضی کی چیزیں کاشت کرو۔ فإن لکم ما سألتم، بس جو کچھ تم چاہتے ہو تمہیں مل جائے گا، البتہ ذرا محنت اور مشقت کرنی پڑے گی۔ کاشتکاری ایک اچھا پیشہ بھی شمار ہوتا ہے، اس کی تعریف بھی آئی ہے اور اس کو فضیلت کے لحاظ سے تیسرے نمبر پر شمار کیا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر مشقت بھی ہے۔
حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے، کتاب صحیح بخاری جلد اول میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، بلکہ آپ نے کسی کے گھر میں ہل کا پھالا دیکھ کر فرمایا کہ یہ جہاں بھی ہو وہاں ذلت کا دورہ ہوتا ہے، یعنی کاشتکاری بذات خود ایک مشقت طلب کام ہے، اس کے علاوہ مالیہ آبیانہ وغیرہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے، اور شہری تہذیب سے دور انسان بہت سی اچھی چیزوں سے محروم بھی رہ جاتا ہے۔ لیکن فضیلت کے لحاظ سے اس کا تیسرا درجہ شمار کیا گیا ہے۔ بہترین پیشہ جہاد کو کہا گیا ہے، اور اس کے ذریعے سے حاصل ہونے والا مال پاکیزہ ترین ہوتا ہے، جس کو غنیمت کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر تجارت کا پیشہ ہے، رزق کا زیادہ تر حصہ اللہ تعالیٰ نے تجارت میں ہی رکھا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر کاشتکاری یا کھیتی باڑی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ فرمایا کہ کوئی شخص کوئی فصل کاشت کرتا ہے، کوئی دانہ بوتا ہے یا پودا یا درخت لگاتا ہے، اس کے پھل میں سے اگر کوئی جانور وغیرہ کھائے گا تو بونے والے کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کاشتکاری کو یہ فضیلت بخشی ہے۔ اس طرح فرمایا، چوتھے نمبر پر صنعت و حرفت کا پیشہ ہے۔ دینی نقطہ نگاہ سے مختلف پیشوں کی یہ درجہ بندی ہے۔ تو بنی اسرائیل کے جتنے بھی واقعات ذکر کیے جا رہے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ یہ اسی ترتیب کے ساتھ واقع ہوئے ہوں جس ترتیب کے ساتھ انہیں بیان کیا گیا ہے، بلکہ ان کا بیان محض عبرت اور تنبیہ کے لیے ہے کہ نوع انسانی ان واقعات سے سبق حاصل کرے اور برائیوں سے اجتناب کرے۔ ان کے ضمن میں یہودیوں کو بار بار خطاب کیا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے آباء و اجداد میں یہ خرابیاں پائی جاتی تھیں، ان سے عبرت حاصل کرو اور ایسی برائیوں سے باز آ جاؤ۔ ان کی انہی نافرمانیوں کی وجہ سے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی۔ مسکنت مال کی کمی کو کہا جاتا ہے، چنانچہ ذلت و رسوائی کی لعنت ان پر اس وقت مسلط کی گئی جب وہ بحیثیت قوم عادی مجرم بن گئے تھے، تو ان پر یہ بطور سزا کے مسلط کی گئی۔ اور فرمایا وباءوا بغضب من اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی لے کر لوٹے۔ اور فرمایا ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ ذلت و رسوائی کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ جب کوئی انسان نافرمانی کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ ابلیس کا بھی یہی حال ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان علیک لعنتی الی یوم الدین، جاؤ تم پر قیامت تک میری لعنت برستی رہے گی۔ اسی طرح کافروں کے متعلق فرمایا کہ جو کفر کی حالت میں مر گیا، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان پر اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت مسلط ہو گئی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، خدا تعالیٰ کے احکام کو ٹھکراتے تھے۔ چنانچہ اس کا نتیجہ ذلت و رسوائی کے سوا اور کیا ہوگا؟ اور ان پر لعنت مسلط ہونے کی دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کہ وہ انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ میں ملتا ہے، تفسیر عزیزی جلد 1، تفسیر ابو سعود، تفسیر مدارک، ان کے اندر یہ موجود ہے کہ انہوں نے حضرت یرمیہ علیہ السلام، حضرت شعیع علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے دیگر سینکڑوں نبیوں کو قتل کیا۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے، در منصور تفسیر جلد اول اور تفسیر ابن کثیر کے اندر ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک دن میں خدا تعالیٰ کے 300 انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا۔ جب اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے ایسا کرنے سے منع کیا اور انہیں طعن و ملامت کی تو ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ یہ قوم اس قسم کی عادی مجرم بن چکی تھی جس کی وجہ سے یہ مغضوب اور ملعون ٹھہری۔ یہاں پر فرمایا بغیر الحق، یعنی وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بغیر الحق۔ اس پر اعتراض وارد ہوتا ہے کہ نبیوں کے ناحق قتل کا کیا مطلب ہے، جبکہ نبی کا قتل تو بلا شبہ ناحق ہی ہوگا، نبی کا قتل برحق تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو مفسرین کرام اس کا جواب یہ دیتے ہیں، تفسیر مظہری، تفسیر ابو سعود، تفسیر مدارک
کہ یہاں پر ناحق کا لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ قاتل خود سمجھتے تھے کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، تفسیر ابن کثیر نے بھی اس کو نقل کیا ہے اور تفسیر عزیزی نے بھی نقل کیا ہے کہ سخت عذاب روز قیامت اس شخص کو ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہوگا یا جس کو کسی نبی نے قتل کیا ہوگا۔ دونوں قسم کے اشخاص سخت ترین سزا کے مستحق ہوں گے۔ امیہ بن خلف کی مثال موجود ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے نیزے سے اس ملعون کو مارا تھا۔ مشرکین میں سے یہ بڑا خراٹ قسم کا کافر تھا۔ الغرض بنی اسرائیل کی خرابیاں اور ان کی سزائیں بیان کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بنی اسرائیل کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اب بھی سمجھ جاؤ خدا کا آخری نبی آ گیا ہے۔ آمنو بما انزلت، جو کچھ میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لے آؤ۔ معافی کا دروازہ اب بھی کھلا ہے، اگر تم ٹھیک ہو جاؤ، اپنے اخلاق و اعمال کو درست کر لو تو تم آج بھی عروج حاصل کر سکتے ہو۔ مگر وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کو تسلیم کرنے والے نہیں تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر ہمیشہ کے لیے لعنت مسلط کر دی گئی۔ انکار آیات اور قتل انبیاء کے بعد تیسری وجہ یہ بیان فرمائی، ذالک بما عصوا وکانوا، کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ عصیان کا معنی اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ضائع کرنا ہے، اور لوگ حقوق اللہ کی بالکل پرواہ نہیں کرتے تھے، اس کے حکم کی تعمیل کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ نیز یہ کہ وکانوا یعتدون، وہ حد سے نکل جاتے تھے۔ تعدی کا معنی انسانوں کی جانوں اور مالوں کا تلف کرنا ہے۔ بنی اسرائیل کا ذوق ہی بدل چکا تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحیح مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ نیکی اور بدی میں تمیز کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہاری نیکی تمہیں اچھی لگے اور برائی سے نفرت ہو تو سمجھ لو کہ تم مومن ہو، اور اگر نیکی اور بدی میں تمیز باقی نہیں رہی تو سمجھ لو کہ تمہیں روحانی بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ اس کی مثال انسانی جسم کے ساتھ دی جا سکتی ہے۔ جب آدمی تندرست ہوتا ہے تو اس کی زبان کا ذائقہ درست ہوتا ہے، اسے میٹھی چیز میٹھی لگتی ہے اور کڑوی چیز کڑوی لگتی ہے، مگر جب جسم بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی زبان کا ذائقہ بھی بدل جاتا ہے، اسے میٹھی چیز بھی کڑوی محسوس ہوتی ہے۔ مقصد یہ کہ اگر کوئی شخص نیکی اور بدی میں تمیز کرتا ہے تو وہ صحیح مومن ہے، ورنہ وہ بیمار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں روحانی بیماریوں سے محفوظ رکھے اور ہمیشہ ہمیشہ اپنی اطاعت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔